یہ سارا کچھ جو ہے نا اب پاکستان کے عوام نہیں برداشت کریں گے. اب پاکستانی قوم عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب یہ وہ قوم نہیں ہے کہ بھٹو کو پھانسی دے دی اور 4 بندے باہر نکلے تھے. اب یہ ایک دوسری قوم ہے. 65% نوجوانان ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کا خیر خواہ کون ہے اور ملک کا دشمن کون ہے. اچھا شبلی افراز صاحب, آپ کا جس کی طرف اشارہ ہے, اشارہ نہیں ہے, نام ہے. چاہوں گا کہ ہماری جو صحافی برادری ہے وہ اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ میں دیکھیں. ایک لیڈر جو کہ گیدڑ کی طرح پاکستان سے بھاگ گیا, جس کا نام نواز شریف ہے, جو کہ پچھلے 4 سال سے بگوڑا ہے, عدالت میں سے وہ روپوش ہے. 50 روپے کا جو انڈرٹیکنگ دینے والا وزیر اعظم ہے, وہ آج وزیر اعظم اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا. کیوں نہیں ان کے بارے میں لوگ بات کرتے کہ وہ اور ان کی بیٹی جو ہے, جو کہ ایک زہریلی خاتون ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرو. یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. یہ اب سیاسی طور پہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں. یہ جو حکومت میں آئے تھے اپنے کیسز کو معاف کرانے کے لیے, اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو انہوں نے قانونی کر دیا. یہ سارا کچھ جو ہے نا اب پاکستان کے عوام نہیں برداشت کریں گے. اب پاکستانی قوم عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب یہ وہ قوم نہیں ہے کہ بھٹو کو پھانسی دے دی اور 4 بندے باہر نکلے تھے. اب یہ ایک دوسری قوم ہے. 65% نوجوانان ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کا خیر خواہ کون ہے اور ملک کا دشمن کون ہے. اچھا شبلی افراز صاحب, آپ کا جس کی طرف اشارہ ہے, اشارہ نہیں ہے, نام ہے. نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی آپ بات کر رہے ہیں. جی. وہ لوگ تو لندن سے واپس آ کے جیل چلے گئے, قید بھی کاٹی, لیکن یہااں تو عمران خان صاحب عدالت میں ہی نہیں پیش ہو رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرق نہیں محسوس نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم پہ چوری کے الزامات تھے, کرپشن کے الزامات تھے. میری بات سنیں, یہی الزام ہے نا. نہیں, کوئی نہیں ہے. توشہ خانہ آپ نے دیکھا کہ سب بے نقاب ہو گئے ہیں. آپ کی جو خان صاحب سمیت, نہیں, خان صاحب دیکھیں, جو کہتے تھے نا کہ یہ اس نے خان صاحب نے توشہ خانے سے لیے ہیں اور اس کو ایک ڈیمونائز کر دیا تھا, اب سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی جو لسٹ آئی ہے یہ مکمل کیسے ہو گئے؟ نہیں, خان صاحب جیسے نہیں ہوئے ہیں. یہ اب جو ہے نا, آپ ایک ذرا تھوڑی سطح کو اوپر کریں. آپ پتیلا جان اپنی گفتگو کی سطح کو اوپر کریں. آپ ان لوگوں کو جو کہ جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ غربت ہے, جس کی وجہ سے یہ لاقانونیت ہے, جس کی وجہ سے سارے ادارے مفلوج ہیں, ان میں اور عمران خان میں یہی تو ان کی کوشش ہے کہ وہ بتا سکے کہ عمران خان معاملے میں کیا فرق ہے. نہیں, ابھی توشہ خانے کا بالکل کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ چور تھے اور عمران خان نے اپنی قانونی حیثیت میں جو بھی کیا, قانون کے خلاف کیا ہے, تو بالکل اس پہ آپ کرائیں. تو وہی ہو رہا ہے نا. نہیں, پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں پیش, میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ سلو ہیں, سمجھ نہیں آتی آپ کو, اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب اگر 18 مارچ کو پیش ہوں گے تو ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, ٹھیک ہے. اب فرد جرم جب عائد ہو جاتی ہے تو بہت تیزی سے مقدمہ چلتا ہے. اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو کئی لوگوں کی خواہش ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس رفتار سے یہ مقدمات